سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے بھی ابھی کیمرہ لے کر بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فیری ویسے بھی کھچا کچ بھرا ہوا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں اتنا وقت صرف ہو گیا تھا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی، ہر طرف کرسیاں اور صوفے جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، سو وہ بالائی منزل پر آ گئے جو اوپن ایئر تھی، کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں لگی تھی مگر ایک بھی نشست خالی نہ تھی۔ ان کو بلاخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی تھی، اور اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک ہی بندہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا، اور بالکنی کی گیلری لمبی کافی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہاں سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے کھڑا ہوا تھا مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے سکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کی طرف لپیٹ کر سینے کے گرد اپنے بازو باندھ رکھے تھے اس نے۔ Give me some sunshine, give me some rain۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت ساری تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جا رہی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھی شاید، اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے وہ بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے چلی گئی تھی، تمہیں پتا میں تمہیں کتنی دیر تک استقلال اسٹریٹ میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو نہ ڈھونڈتے۔ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہاں کے کندھے کو چھو رہے تھے مگر وہ انہیں واپس سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ! جہاں نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا نا تو وہ تم سے یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جی ہاں۔ سیگلز کا ایک گول پھر پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہاں سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑا روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سیگل نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا تھا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ اس کا سر پانی کے اندر تھا مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں تم سے پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہاں کے لیے نا حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو اس سب شخص کے سامنے جتنا جھکا لیا تھا نا اس نے، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں ابھی تک لہک لہک کر یہ گانا گا رہے تھے۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ ہی تھی۔ اچھا I'm sorry۔ وہ رخ موڑ کر بالکل اس کے مقابل کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں، اور وہ پگھلی موم کا ڈھیر بن گئی تھی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے تمام سارے وعدے بھول گئے تھے۔ اوکے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا تھا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہاں، مگر اس کے لوگ نہیں اچھے۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا کیسے ہیں لوگ؟ بدلحاظ، اکھڑ، مغرور، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔
कम از कम तुर्कों से तो बहुत बेहतर होते हैं। इसने रोटी का टुकड़ा दूर उछाल दिया जहां अभी तक हंस रहा था, और लड़कियां उसी तरह गाना गाने में मगन थी। वो तीनों साथ साथ बयूकदा की इस बल खाती सड़क पर नीचे उतरे। हया एक हाथ से स्टूल और दूसरे हाथ से उड़ते बालों को समेटकर चल रही थी। से यूं लग रहा था कि वो पुराने जमानों में वापस आ गए। एक कदीम जजीरा जो सारी दुनिया से अलग थलग था, समंदर के दरमियान वाक़या था। वो सदियों पुराने शहजादे के जजीरे थे और खुद कोई अमर हुई शहजादी हुआ। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड मरमरा के समंदर में करीब करीब वाक़या 9 जजीरों के ग्रोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्तो ताज के लिए खतरनाक लगते थे। शहजादों को जलावतन करके इनके 9 जजीरों पे भेजा करते थे, जिससे इनका नाम प्रिंसेस आइलैंड बन गया था। बयूकदा में इनमें ये वाला जो था बयूकदा, ये सब जजीरों में बड़ा था। बयू यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। बयूकदा दुनिया के ट्रैफिक रश हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा था। वहां गाड़ियां, बसें और दूसरी ऑटोज नहीं आती थी। सफर करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियां और बग्गियां आती थी या फिर बाइसिकल्स वगैरह। डीजे और जहां इससे चंद कदम आगे चल रहे थे और वो कदीम जमानों के रोमांस में खोई हुई पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। अब मैं इनसे खासी हद तक बेतकल्लुफ हो चुकी थी। जहाँ इस रेस्टोरेंट्स के मुतालिक बता रहे थे, यहाँ बहुत सारे इकसाम के कबाब मिलते हैं, गलबन 150 इकसाम के, और हर रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जही से इसकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। इस जगह सड़क दोनों अतराफ से रेस्टोरेंट में घिरी हुई थी। इसके दोनों दरवाजे खुले हुए थे और सामने बरामदों में शेड तले कुर्सियां बिछी हुई थी। सियाहों का एक हजूम हर सू फैला हुआ था। शहर के वस्त में एक मजमा लगा हुआ था। वो तीनों बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सयाहों के हजूम के गिर्द घिरी एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन के फ्राक में मलबूस थी और घुंघराले बाल कंधों पे आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी, और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सयाह खटाखट अपनी तस्वीर में कैमरों में उसकी तस्वीर को मुकीद कर रहे थे। वो और हर वो तस्वीर में वो मुख्तलिफ अंदाज से खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारीकी, कभी आंखें पटपटाती, कभी ठोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सकोड़ती। शायद एक दो से इसकी तस्वीर बनाने रुके हुए थे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो डीजे भी फौरन अपना कैमरा निकालकर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। इस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीर बनाकर भी इनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ करते हुए चेहरा उठाया तो देखा जहां साथ ही खड़ा लब बीचे कदरे नागवारी से ये मंजर देख रहा था। वो शाने चकाए फिर से सयाहों के जमघट्टे में खड़ी बच्ची की तरफ मुतवज्जो हो गई। यार उम्र देखो और इसकी, और एक्शन कैसे मारी है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफातन मजमे को चीर कर एक लड़की तेजी से आगे बढ़ी। इसने लंबे स्कर्ट और खुले से स्वेटर के ऊपर भूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लग रही थी। बाएं कोहनी पर इसने टोकरी टांगी हुई थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए बड़ी और सख्ती से इस बच्ची का हाथ पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे इस लड़की को इसने देखा इसके लबों से होले निकला, आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क गुस्से से कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर इसे ले जाने लगी, और वो तुर्क में से जो कह रही थी वो ऐसा था कि सयाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो खत्म हो चुका था। बच्ची अब मजामत करती हुई चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई इसे ले जा रही थी। इसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी था और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर इनको देखती जा रही थी। आओ तुम्हें अपना बयूकदा दिखाता हूँ। जहां की आवाज पे वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक कर इसके साथ आगे बढ़ गई। जहां ने एक बग्गी रोकी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लीरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो इसी पर सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आई तो जहां ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता हुआ था और इसके साथ बग्गी बांध लगाम
थामे बैठा हुआ था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने के लिए नशिस्त थी जिस पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी मखमली शाही नशिस्त निहायत गुदास थी और वो दोनों एक साथ इस पर बैठ गए। बगीबान ने घोड़े को जरा सी चाक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पर इसके टापों की आवाज गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पे नजरें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क दूर सब्ज दरख्तों की कतार से घिरा हुआ था। चंद पीले जर्द पत्ते सड़कों के किनारों पर बिखरे हुए थे। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं है, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, धोखा दे, रिश्वत जनी, कत्लो गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलव्वस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम होता है और मजलूम भी हम ही हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस जहन के भी हैं, मगर इन सब के बावजूद जहाँ सिकंदर हम दिल के बुरे नहीं होते। हमारे दिल बहुत सादा, हमारे दिल बहुत मासूम और हमारे दिल बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा है कि पाकिस्तान में हर रोज बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चौंका, फिर जेरे लब मुस्कुराया। शायद। क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफे में भी ब्लास्ट हुआ था और इस दिन हमारी फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफे से निकली थी और जब हम दोबारा आए तो मंजर बहुत अजीब था। खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें। इसने याद करके जैसे झुरझुरी ली थी। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं है कि वो कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मजदूर, सिफ्त इंसान जिसकी मसरूफियत के बायस वो कहीं घूमने नहीं जा सकता और बावजूद इसके कि मेरे घर से बेउकदा तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, मैं 3 साल बाद यहाँ आया हूँ। वाकई? इसने हैरत से पलकें झपकाई। जिहान ने शाने झुका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने रेस्टोरेंट के लिए वर्कर्स भी कम रखे हुए हैं, सो काम का बोझ भी बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी। बल खाती सड़क के दोनों अतराफ में खूबसूरत बंगलों की कतारें थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। यह तख्ता कमजोर है। दफातन जहां ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जहां, इस दुनिया की सारी टूटी चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं है। अच्छा? वो झुक रहा था, कदरे खफगी से सीधा हुआ और फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फोन रख भी दो। मैडम, आप ये भूला मत करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मूव भुगताने पड़ते हैं और ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक बयूक अदा के इन बंगलों जैसा एक भी बल्कि आधा भी बंगला नहीं बना सकता। इसके कहने पर हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क की तरफ बने हुए दोनों बंगलों पर निगाहें दौड़ाई और एक लम्हे के लिए वो ठिठक कर रह गए। दाएं तरफ जिहां के इस जानिब जिस बंगले के सामने बग्गी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और इतना खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला, सफेद ऊंचे सतूनों वाला ये वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पे खड़ा होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफेद गेट था। बग्गी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी थी। सफेद महल के लकड़ी के गेट पे नाम की एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लातीनी हिज्जों के अंदाज में तिरछा करके अंग्रेजी में लिखा था AR पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। इसके अंदाज पे जिहां ने पलट कर इस घर को देखा था। क्या तुम अभी भी मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर दोबारा इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो। वो सर झटक कर आगे देखने लगे। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जिहां ने तुर्क में कुछ कहकर कोचवान से बग्गी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी क्यों रुक गए? वो उतरने लगा तो हया बोली, नमाज। जहां ने सामने मस्जिद की तरफ उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर एक तरफ उठी
اور ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور دوسرا پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری، جہاں پہلے ہی اتر کر مسجد کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی سی مگر صاف تھی۔ جہاں مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آگے۔ وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے ایک بچی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوں کی آستینیں نیچے کرتے ہوئے ان دونوں کو بغور دیکھ رہی تھی، اور یہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں جو تھوڑی دیر پہلے اس نے گلی میں دیکھی تھی۔ جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے سکارف والی سنجیدہ سی لڑکی۔ بچی منت بھری شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ حیا سٹول کو چہرے کے گرد لپیٹنے لگی اور ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی، اور جب وہ نماز پڑھ کر ہٹی تو وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ بچی ابھی تک اس کو منا رہی تھی، اور شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دیتا تھا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر آئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی، ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا ہوا سٹول سر کی پشت تک پھسل گیا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا، نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر، جہاں سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا، وہ ہر کام بہت پھرتی سے کرنے والا جہاں سکندر، جس کی نماز میں بہت ٹھہراؤ تھا، بہت پرسکون تھی۔ وہ چونکا، اس سے ذرا پیچھے ہٹا تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا۔ گردن کی پشت اور چہرے کا زیادہ تر حصہ دایاں حصہ تھا۔ وہ گردن جھکائے پڑ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زیر لب مسکراتے سے دیکھنے لگی تھی۔ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ چند لمحے وہ یوں ہی دعا مانگتا رہا، پھر ایک سانس گہری لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا ہوا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ تو وہ ذرا مسکرا کر کہتا ہوا حیا کی جانب آیا، اور حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور دونوں ساتھ ہی باہر آئے۔ جی ہاں، چوکھٹ پہ جب وہ جھک کر جوگرز پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا۔ تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت، لگتے تو نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا تمہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی ہے۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ دہرایا، اور اب وہ آتن سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے نا جس کی کمی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب طرف اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جی ہاں؟ بیوق ادا کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب وہ اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے سے یہ سوال پوچھا تو شدید خواہش کے باوجود کہ وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں، جیسے کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہاں کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھاتا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہاسپٹل سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ تاہم وہ
لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی. یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور موم بن جاتی تھی. اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے والے شخص کی دوبارہ کبھی ہمت ہی نہیں ہوتی. حد ہو گئی ہے بھائی، سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہوتے ہیں؟ یا پھر جہاں کا مطلب یہ ہے کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے. وہ زندگی میں پہلی بار کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہی. سہ پہر ڈھلنے والی تھی تو واپسی کی تیاری کرنے لگے. بیو کدہ جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے. ڈی جے واپسی پر پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہیں تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر، چاہے لڑ کر، چاہے جھگڑ کر، چاہے پیار سے، مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا. جہاں کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی تھی. 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے آگے موجود تھا. اب اس کے بعد اگلا جہاز جو تھا وہ 8 بجے روانہ ہونا تھا. پھر اگلی صبح تک کوئی بھی جہاز نہیں آتا تھا. جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بسر کرے گا یا تیر کر واپس جائے گا. اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا. وہ ان دونوں کی سست روی پر خاصا جھنجھلا کر بولا تھا. جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی تھی. بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھرا ہوا تھا. وہ تینوں اس رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے. جہاں آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے. اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی. پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا. جہاں اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان و متاسف لگا تھا کہ گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر حیا اب اس کا ہر رنگ پہچاننے لگی تھی. وہ تینوں فیری کی طرف جا رہے تھے، بوٹ کی جانب بڑھتے ہوئے جب کسی نے حیا کے کونے کو ذرا سا چھوا. میڈم میڈم، وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی. اس کے حکم میں ایک 12-13 سال کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا. وہ کوئی ٹھیلے والا تھا. اس نے گردن کی گرد اور ہاتھوں میں بہت سے ہار، موتیوں کی ڈوریاں، لڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اور وہ سب لڑیوں کو ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا پڑا. وہ بے اختیار لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی. وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور وہ اتنی حسین تھی. چند لمحے کے بعد وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی تھی. حیا جہاں دور سے اسے آواز دے رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا. جہاں اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بڑی خوف سے اسے بلا رہے تھے. 1 منٹ، وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی تھی. ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا. 10 لیرہ. 10 لیرہ، یہ تو بہت زیادہ ہے. اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا. پیچھے جہاں اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا. تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں. اس نے اس کو مطمئن کر کے جانے کے لیے کہا. ان تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی. تب وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے. فیری نکلنے میں بھی 2-3 منٹ تھے اور وہ اپنے 2-3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کا جوں ہی کھولا. اس سے قبل کہ وہ اس میں سے پیسے نکالتی، وہ لڑکا اسے پرس چھین کر بھاگ گیا. لمحے بھر کو اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس یہ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگی. جہاں ڈی جے فیری اس افتاد میں اس کو سب کچھ بھول چکا تھا. لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا. سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے. کسی کے پاس توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا. وہ تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی اس لڑکی کے پیچھے بھاگ رہی تھی. وہ بازار کی طرف مڑ گیا تھا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا. حیا جیسے ہی بھاگتے اس گلی میں داخل ہوئے، لڑکے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا. وہ اس کو چلا رہی تھی اور اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی. رکو رکو. لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا. 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس کے رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دروازہ کھولتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، اور وہ بھی ہانپتی ہوئی اس گیٹ میں داخل ہو گئی. گیٹ
نیم وا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا، دور کہیں فیری نکل چکی ہے، ڈی جے اور جہاں جزیرے سے چلے گئے اور وہ ادھر تنہا رہ گیا۔ لیکن اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اسے اپنا پرس، اپنا پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت میں۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیموا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے سالیشان سفید محل کو، اور پھر تیز سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے اور وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتے متبزز سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منکش دروازہ قدیم طرز کا بنا ہوا تھا اور اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ کیا کرے، یوں ہی منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں گھس جائے، مگر وہ بھی تو اس کے گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا، اسے بہرحال اندر جانا ہی تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے گندے پہ پھسلتی شال درست کی اور پھر دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں میں کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ باٹا کر اس جزیرے پر آ گئی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا، اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ ہیلو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس نے آواز لگائی، اور اس کو لگا کہ اس کی پکار کی آواز گونج کر در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی ہے۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی، وہاں نیم تاریکی چھائی تھی، صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیل کو روشنی میں آگے جاتی راہداری سی سے نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل بڑا بے چین اور خوف آ رہا تھا اسے۔ کوئی ہے؟ اب اس کے پاس جب اس نے آواز دی تو آواز میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ایک دم اس کے حکم میں ٹھاک کر کے دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک کرنے کی آواز ہے۔ وہ گھبرا کر پلٹی، دروازے کی طرف بھاگی۔ ڈور نوب تاریکی میں مشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا مگر گھمایا مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ اوپن دی ڈور۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی، ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔